معاشرے میں بہت سی برائیاں ہیں. اللہ کے نبی آتے, صحابہ کھڑے ہوتے, آپ فرماتے مجھے دیکھ کر کھڑے نہ ہوا کرو. آپ کہتے مجھے دیکھ کر کھڑے نہ ہوا کرو, بلکہ نبی اکرم کا فرمان تو دیکھو. اس موقع پر آپ نے فرمایا لا تطرونی کما طرت النصارى, میرے صحابیوں, میرے ساتھیوں, مجھے حد سے آگے نہ بڑھاؤ, مجھے حد سے اونچا نہ کرو. جیسے نصارہ نے, عیسائیوں نے عیسیٰ کو حد سے اوپر کر دیا, ان کو ان کے مقام و مرتبے سے اونچا اٹھا دیا, انہوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیا. آئے لوگوں, میں صرف اللہ کا بندہ ہوں. آپ نے فرمایا عبداللہ ورسولہ فقولوا عبداللہ ورسولہ, میں صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, تو تم مجھے پہلے اللہ کا بندہ مانو پھر اللہ کا رسول مانو. اور اسی ترتیب سے آپ نے کلمہ بھی سکھلایا التحیات میں, تو یہ فرمایا کہ میری رسول کی حیثیت کو بعد میں پیش کرنا, پہلے میرے عبدیت, میرے بندے کی حیثیت کو پہلے ظاہر کرنا, کیونکہ میں محمد ابن عبداللہ پہلے ہوں اور محمد رسول اللہ تو 40 سال کے بعد بنایا گیا ہوں. رسول اللہ تو 40 سال کے بعد بنایا گیا ہوں. پھر آپ کلمہ پڑھتے ہیں, التحیات پڑھتے ہیں, تو اسی ترتیب سے جس میں غلو نہیں ہے فرمایا اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اس بات کی گواہی دیتا ہے انسان کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ حیثیت ہے آپ کی. اور آپ کی حیثیت بتاؤں, محمد ابن عبداللہ, دو چیزیں ہیں, اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ, یہ دو حیثیتیں خود ہی بتا دی. میں پہلے محمد ابن عبداللہ ہوں اور بعد میں محمد رسول اللہ ہوں. پھر آپ نے کیا فرمایا, اللہ کیا فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ, میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا محمد جو دے وہ لے لو, اللہ نے یہ نہیں کہا, یعنی اس حیثیت کا ذکر نہیں کیا جو ابن عبداللہ کی حیثیت ہے, بلکہ اللہ نے اس حیثیت کا ذکر کیا جو اللہ نے دی ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول دے وہ لے لو. اور رسول من حیث الرسول, جو دے وہ ہر حال میں لینا ہے, اور من حیث البشر, جو دیں اس کو لینے اور نہ لینے میں اختیار ہے. دلیل مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت رافع ابن خدیج اس حدیث کے راوی ہیں. ذرا اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور نبی اکرم کی دونوں حیثیتوں کو دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث, حضرت رافع ابن خدیج اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے لما قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم یعبرون النخل, جب اللہ کے نبی مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ کیا کرتے تھے, کھجور کی قلم کاری کیا کرتے تھے. قلم کاری سمجھتے ہیں, کھجور کی قلم کاری کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے, کہتے تھے یہ نر کھجور کا گابھا ہے, یہ مادہ کھجور کا گابھا ہے, یعنی وہ کھجوروں میں بھی نر اور مادہ بنا لیا کرتے تھے. کہتے تھے یہ نر کھجور کا گابھا ہے, یہ مادہ کھجور, اور دونوں کو چپکا کر, دونوں کو ملا کر زمین میں بوتے تھے, زمین میں گاڑتے تھے. اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ نر اور مادہ, جیسے میاں اور بیوی کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں, ایسے ہی نر اور مادہ کھجور کے گابھے کو جب ہم زمین میں دفن کریں گے تو اس سے بہت زیادہ کھجوریں پیدا ہوں گی. یہ ان کا مدینہ میں یہ ان کا حال تھا. وَهُمْ يَعْبِرُونَ النَّخْلَ, تو مدینے والے یہ کام کیا کرتے تھے, نر کھجور کے گابے کو مادہ کھجور کے گابے سے ملا دیا کرتے تھے اور زمین پر بوتے تھے, اور یہ عقیدہ تھا ان کا کہ اس سے زیادہ کھجوریں پیدا ہوں گی. اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا تو پوچھا ماذا تصنعون, مسلم شریف کے الفاظ ہے ماذا تصنعون, یہ تم کیا کرتے ہو, یہ تم کیا کر رہے ہو. مسلم کے الفاظ ماذا تصنعون, یہ تم کیا کرتے ہو. تو ان صحابہ نے بیان کیا کننا نصنعہ, ہم تو ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں. کننا داخل ہے فعل مضارع پر, یعنی یہ ہمارا کوئی آج کا معمول نہیں کہ آپ آئے, کننا نصنعہ, ہم تو ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں باپ دادا کے زمانے سے, ایسا ہم برابر کرتے چلے آ رہے ہیں باپ دادا کے زمانے سے. کانا فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو وہ استمرار, کنٹینیو, ریگولر. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سورہ رفع الیدین کرنے کی حدیث اسی لیے ہے کانا یرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ حسب منکبہ, کیونکہ کانا داخل ہے. یعنی آپ نے کوئی ایک نماز ایسی نہیں پڑھی بلکہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ, آپ کی ہر نماز رفع الیدین کے ساتھ ہوا کرتی تھی, اور یہ عمل آپ کا برابر ہوا کرتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حتی لقی اللہ, اور آپ کا یہ عمل اس وقت تک رہا جب تک کہ آپ اللہ کو پیارے نہیں ہو گئے, اللہ سے ملاقات. اب وہ حدیث, وہ دلیل گئی تمہاری کہ پہلے بت لے کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین کرتے تھے, بعد میں منع کر دیا. حضرت عائشہ نے کہا حتی لقی اللہ, آپ کی رفع الیدین کی نماز اس وقت تک پڑھی گئی جب تک کہ آپ اللہ کو پیارے نہیں ہو گئے.
بچ کے نہیں جاؤ گے حدیث قرآن سے. قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے کا حق صرف اہل حدیث کو حاصل ہے. صرف اہل حدیث کو پڑھنے کا بھی حق اور پڑھانے کا بھی حق صرف اہل حدیث کو حاصل ہے, کسی اور کو نہیں. تم ہدایہ پڑھو, در مختار پڑھو, یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے. تم اپنی قسمت پہ خوش, ہم اپنی قسمت پہ خوش. جلنے کی ضرورت نہیں. کنا نصنعہ, ہم تو ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں برابر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو لم تفعلوه لکان خیرا. دیکھیے مسلم کے الفاظ, لو لم تفعلوه لکان خیرا, اگر تم ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا. آپ نے یہ نہیں کہا مت کرو, آپ نے تاکید کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ مت کرو. آپ نے کہا یہ نر یہ مادہ, کھجور میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں کیا؟ آپ نے کہا کہ لو لم تفعلوا لکان خیرا, اگر تم ایسا نہ کرو تو اچھا ہو. لکان خیرا تو اچھا ہوتا اگر تم ایسا نہ کرتے. اب مسلم کے الفاظ دیکھو, فترکوہ, انہوں نے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے جب فرمایا کہ تم ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا, فترکوہ, تو انہوں نے چھوڑ دیا, نہیں کیا. اب انہوں نے نر مادہ نہیں بنائے, گاڑتے چلے گئے, بوتے چلے گئے, ایک طرف سے نر مادہ نہیں بنایا, ایک طرف سے زمین میں ڈال دیا. فنقصت, کھجوروں میں نقصان ہو گیا. اب غور کرو کیا ہوگا معاملہ. شروع سے باپ دادا کے زمانے سے وہ ایسا کرتے چلے آ رہے تھے, کھجوریں زیادہ پیدا ہو رہی تھی. اللہ کے نبی نے کہا اگر تم ایسا نہ کرتے تو بہتر ہوتا, اور انہوں نے چھوڑ دیا تو کھجوروں میں نقصان ہو گیا. آج کے اس دور کا اگر کوئی کٹھ ملا ہوتا, قبر پرست, مردہ پرست, تو کیا کرتا؟ اندازہ لگائیے گا. جو 4 سال 6 سال مسجد میں گیا, رب حبلی من الصالحین دعا کر رہا, اور اللہ بیٹا بیٹی اس کو کچھ نہیں دے رہا ہے, اور ایک بار چلا جائے مزار پر. آپ کے ہاں کے باباؤں کے نام نہیں معلوم ہے, چھتری والا بابا سنا تھا علامہ احسان اللہ ظہیر سے, بس وہی ایک نام معلوم ہے مجھے. اب آپ اپنے باباؤں پر قیاس کر لو, ایک بار چلا جائے اور بیٹا ہو جائے تو اس کا عقیدہ جمے گا یا نہیں جمے گا؟ دیکھو 6 سال سے جا رہا ہوں مسجد میں, نہیں دے رہا, بابا کے پاس 1 سال آیا ہوں تو مل گیا. ان کے عقیدے دیکھو, کنا نصنعہ, ہم تو ایسا کرتے چلے آ رہے. آپ نے کہا اگر ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا, انہوں نے چھوڑ دیا نبی کے کہنے پر. فنقصت, اور اسی سال کھجوروں میں نقصان پیدا ہو گیا. فذکروہ لہ, انہوں نے شکایت کی اللہ کے رسول دیکھیے میں ایسا کرتا تھا تو ایسا ہوتا تھا, اور آپ نے کہا کہ کہنے پر میں نے چھوڑ دیا تو نقصان ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وہ سننے کے لائق ہے, وہ سننے کے لائق. آپ نے فرمایا انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من امر دینکم فخذوہ بہ وَإِذَا مَرْتُكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. یہ مسلم کے الفاظ ہیں. لوگوں میرے منع کرنے سے تم مان گئے, کھجوروں میں نقصان پیدا ہو گیا, یہ میں نے انسان ہونے کے ناطے سے, بشر ہونے کے ناطے سے تمہیں مشورہ دیا. اذا امرتکم بالشیء من امر دینکم, جب میں تمہیں تمہارے دین کی کوئی بات بتاؤں تو اس کو لے لیا کرو, کیونکہ وہ میں تمہیں رسول ہونے کی حیثیت سے بتاؤں گا, بشر ہونے کی حیثیت سے نہیں. وہ میں رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے بتاؤں گا, میں تمہیں ابن عبداللہ کی حیثیت سے نہیں. اور جب میں تمہیں تمہارے دنیا کا کوئی معاملہ بتاؤں, تمہارے کاروبار سے تعلق رکھنے والا جب میں تمہیں کوئی معاملہ بتاؤں, فإنما أنا بشر, تو مجھے بھی ایک انسان سمجھو, مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. اگر یہ نقصان تمہیں ہوا ہے تو یہ میرے مشورے کی وجہ سے, یہ میں نے رسول ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے بتایا تھا, تو میری بات چھوڑ سکتے ہو. یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ آپ نے اپنی دونوں حیثیتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا اور کہہ دیا کہ جب میں انسانیت کے مقام سے کوئی بات کہوں تو تم اس کو لے بھی سکتے ہو اور چھوڑ بھی سکتے ہو, جب میں تمہیں رسول ہونے کی حیثیت سے کوئی بات دوں تو اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اس لیے آپ نے آمین ہونے کی جو دلائل کتاب و سنت میں موجود ہیں وہ آپ نے بشر ہونے کی حیثیت سے نہیں دیے, رسول ہونے کی حیثیت سے دیے, وہ آپ کو لینا پڑیں گے. رفع دین کے جو حکام موجود ہیں وہ رسول ہونے کی حیثیت سے دیے, وہ ماننا پڑیں گے. آج تک ترابی کا جہاں تک مسئلہ ہے میرے بھائی, وہ آپ نے بشر ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ محمد رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے دیے ہیں, اس لیے وہ ہمیں اور آپ کو ہر حال میں لینا پڑے گا. ایک دلیل اور دے دیتا ہوں بخاری شریف کی. حضرت مغیث کو اپنی بیوی بریرہ سے بڑی محبت تھی,
لیکن دونوں غلام تھے، دونوں غلام تھے، مغیث بھی اور بریرہ بھی۔ شریعت کا یہ قانون آج بھی ہے، لیکن اب غلامی نہیں چلتی ہے۔ اگر شوہر اور بیوی دونوں کسی مالک کے غلام ہوں اور ان دونوں میں سے جو بھی پہلے آزاد ہو جائے، یعنی شوہر آزاد ہو جائے، تو وہ چاہے تو کسی دوسری لڑکی سے شادی، آزاد عورت سے شادی کر سکتا ہے، یا اگر پہلے بیوی آزاد ہو جائے تو بیوی اپنے غلام شوہر کو چھوڑ سکتی ہے اور دوسرے آزاد مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ مغیث اور بریرہ دونوں غلام تھے، مالک نے بریرہ کو پہلے آزاد کر دیا۔ اب بریرہ کو آزادی جب مل گئی، بخاری کی روایت ہے، زید عمر بکر کی کتاب کی نہیں ہے، ایسی کتابیں تو آپ کو سڑکوں پہ مل جائیں گی۔ بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ، 6 لاکھ حدیثوں میں سے چھانٹ کر جس کو امام بخاری نے درج کیا ہے، 16 سال کی محنت میں درج کیا ہے۔ غور کریں، بخاری کی روایت، بریرہ پہلے آزاد ہو گئی، اب بریرہ نہیں چاہتی تھی کہ میں مغیث کے ساتھ رہوں، ان کو آزادی ملی ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، قانون اپنی جگہ پر ہے، شریعت کی اجازت ہے۔ بریرہ نے اپنے شوہر کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا مغیث کو، لیکن مغیث ہیں جو دیوانے ہیں اپنی بیوی کے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن بریرہ آزاد ہے، وہ اپنے لیے دوسرا کوئی آزاد شوہر تلاش کرنا چاہتی ہیں کہ مل جائے۔ اب بخاری کے الفاظ سنو، جہاں بریرہ جا رہی ہیں حضرت مغیث انہی کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، بریرہ کو منا رہے ہیں، بریرہ کو سمجھا رہے ہیں، لیکن بریرہ مان نہیں رہی ہیں۔ بخاری کے الفاظ پر غور کرو، یطوف خلفہا، یہ الفاظ جیسے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، چکر لگائے جاتے ہیں، یطوف خلفہا، حضرت مغیث بھی بریرہ کا طواف کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، جہاں بریرہ وہی مغیث، جہاں بریرہ وہی مغیث۔ نبی اکرم نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، صحابہ نے بھی بیان فرمایا کہ ایسا سا منظر، تو اللہ کے نبی کو مغیث کی اس محبت پہ ترس آ گیا، مغیث کی اس محبت پہ رحم آ گیا۔ آپ نے سوچا کہ میں ہی خود بریرہ کو سمجھانے کی کوشش کروں، بریرہ کو بلایا، بریرہ ادھر آؤ، بریرہ آئی، آئے بریرہ، کیا تم مغیث کی محبت کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ جہاں تم جاتی ہو مغیث بھی وہیں جاتے ہیں، جہاں تم جا رہی ہو مغیث تمہارا چکر لگا رہے ہیں، ایسا پیار کرنے والا، ایسی محبت کرنے والا تمہیں کہاں ملے گا؟ اے بریرہ، میرا مشورہ ہے کہ تم مغیث کو نہ چھوڑو، یہ میرا مشورہ ہے کہ تم مغیث کو اپنے شوہر کی شکل میں قبول کیے رہو، ہو سکتا ہے چند دنوں میں اس کو بھی آزادی مل جائے اور وہ بھی آزاد ہو جائے، لہذا میرا مشورہ ہے کہ تم مغیث کو نہ چھوڑو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب بریرہ کا سوال دیکھو، نبی نے جب یہ کہا کہ یہ میرا مشورہ ہے کہ تم مغیث کو نہ چھوڑو، تو حضرت بریرہ فوراً سوال کرتی ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، تأمرونی یا رسول اللہ، اس الفاظ میں کیا معاملہ چھپا ہوا تھا؟ تأمرونی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ اگر حکم ہے تو آمنا صدقنا، کیونکہ حکم آپ کا ہوگا تو من حیث الرسول ہوگا، اور اگر مشورہ ہے تو وہ مجھے بتائیے، کیونکہ مشورہ تو مشورہ ہوتا ہے، وہ من حیث الرسول نہیں بلکہ من حیث البشر ہوتا ہے۔ آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ آپ زبان رسالت سے کہہ رہے ہیں یا زبان انسانیت سے؟ محمد ابن عبداللہ یہ بول رہا ہے یا محمد رسول اللہ، یہ کون سی آواز ہے؟ تأمرونی، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ؟ اللہ کے نبی کو بھی سچ بولنے میں ہچک نہیں آ رہی ہے، جھجک نہیں ہو رہی ہے، فوراً کہتے ہیں، آئے بریرہ، یہ میرا حکم نہیں ہے، انما انا اشفع، میں تو مغیث کی طرف سے سفارش کر رہا ہوں، میں تو صرف مشورہ دے رہا ہوں، شریعت کا قانون تو وہی ہے جو تم کر رہی ہو، آزاد ہو، تم چاہو تو شادی کر سکتی ہو، لیکن یہ میرا مشورہ ہے، یہ میرا مشورہ ہے کہ تم مغیث کو نہ چھوڑو، اور یہ میں تمہیں حکم نہیں دے رہا ہوں، یعنی میں رسول کی زبان سے
نہیں بول رہا ہوں بلکہ انسان ہونے کے ناطے بول رہا ہوں، خیر خواہانہ مشورہ دے رہا ہوں۔ تو حضرت بریرہ کا جواب سنو، کہتی ہے اے اللہ کے نبی، اگر یہ رسول کا حکم نہیں ہے، محمد ابن عبداللہ کا مشورہ ہے تو فلا حاجۃ لی فی، تو اس مشورے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیں۔ لا حاجۃ لی فی، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ مشورہ دینے کی، آپ اپنے مشورے کو اپنے پاس رکھیں۔ یعنی میں یہ مشورہ نہیں مانوں گی، میں آزاد مرد کے ساتھ شادی کروں گی، میں مغیث کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ہاں اگر حکم ہے تو میں ہر قیمت پر مانوں گی، کیونکہ آپ من حیث الرسول جب بولتے ہیں تو آپ نہیں بولتے بلکہ اللہ بولتا ہے، تو وہ حکم میں مانوں گی۔ آپ نے کہا نہیں یہ میرا مشورہ ہے۔ تو یہ حدیث بخاری کی ہمیں بتلا رہی ہے کہ ہمارے نبی کے دو مقام ہیں، من حیث الرسول، من حیث البشر۔ آج ہم نے من حیث الرسول بھی رسول کی بات کو نہیں مانا، من حیث البشر تو چھوڑ دو میرے بھائیوں، من حیث الرسول بھی ہم نے کوئی بات نہیں مانی۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کیا ہے؟ جس نے اپنے گلے، اپنے ہاتھ میں یا اپنے گلے میں کوئی تمیمہ لٹکایا۔ تمیمہ کیا ہوتا ہے؟ پیتل کا کڑا، چھلا یا اسی قسم کی کوئی چیز، اب وہ دھاگے اور ڈورے کی شکل میں آنے لگے ہیں، لال دھاگا، کالا دھاگا۔ ہمارے ہاں چلے جاؤ تو ہندوؤں میں لال دھاگا اور مسلمان مزار سے کالا دھاگا لاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے جس نے ان چیزوں کو استعمال کیا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، قد فعل ماضی پر داخل ہو تو گویا کہ وہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا قد اشرک، اس نے شرک کیا، بلکہ قد لعبا، وہ کھیل چکا، قد اکلا، وہ کھا چکا، قد اشرک، وہ شرک کر چکا۔ کیا یہ برائی ہمارے ماحول میں نہیں ہے؟ کیا دکھاوے کی نماز ہم اور آپ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ایک برائی معاشرے کے اندر ہو تو اس کو رو، شرک کا حال کیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یہی چیزیں شرک ہیں۔ سن لو، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے سر جھکانا اگر شرک ہے تو محمد رسول اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر کسی غیر کی اطاعت کرنا بھی شرک ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے سامنے سر جھکانا یہ شرک باللہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اللہ کے نبی کی اطاعت کو چھوڑ کر اس مقام پر دوسرے کو بٹھا کر اس کی اطاعت کرنا یہ شرک بالرسالت ہے، یہ رسول کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا سارے جھگڑے، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کیا سارے جھگڑے، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ سارے جھگڑے آج اماموں کی عدالتوں میں کیوں جاتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے نبی کے بعد 4 امام بھی آئیں گے؟ کیا اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ میرے انتقال کے بعد 4 امام بھی آئیں گے؟ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا تھا من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت بڑا اختلاف دیکھے گا، بہت سے فرقے دیکھے گا، بہت سی جماعتیں دیکھے گا، بہت سے فرقے دیکھے گا، بہت بڑا اختلاف دیکھے گا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جب یہ اختلافات تمہارے درمیان ہو جائیں تو تم میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میں نے بہرا پیر کے اندر بھی یہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہم گمراہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے نہیں ہیں۔ شرک برسالت بھی ہمارے یہاں ہے، اخلاقی برائیاں، بدعتیں، وہ تو پوچھو ہی نہیں۔ ہمارے بھائیوں سے پوچھو، ابھی چند دن پہلے جو منظر تم نے کیا، ہمارے یہاں تو شیعہ لوگ نہیں کرتے ہیں، وہ ہمارے یہاں آپ حضرات کرتے ہیں۔ یہ جن کو لوگ احمد رضا خان صاحب سے جوڑتے ہیں، جبکہ احمد رضا خان فتاوی رضویہ میں فتویٰ دیتے ہیں، تعزیہ بنانا، اس کو نکالنا، اس کو سڑکوں پر لے جانا، گھمانا، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ قیامت کے دن تم جناب محمد رسول اللہ کو کیا منہ دکھا سکو گے؟ تم اپنے بزرگوں کو، اپنے اماموں کو، اپنے مولویوں کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں ہو۔ میں سوال کرتا ہوں،
کہ ایک بات بتاؤ، تم نے یہ تعزیہ نکالا، کیوں نکالتے ہو؟ کہنے لگے حسین کا ماتم کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ویسے تو تم سب کو زندہ مانتے ہو، لیکن حسین کو مرا ہوا کیوں مانتے ہو؟ کہ نہیں، وہ مرے نہیں ہیں۔ میں نے کہا جب مرے نہیں ہیں تو پھر ماتم کس کا کرتے ہو؟ کہنے لگے چپ رہو، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا، یہ دلیل ہے۔ ارے مجھے تو بتاؤ، قرآن کہہ رہا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا عند ربہم، وہ اپنے رب کے یہاں زندہ ہیں، یرزقون، روزی دیے جا رہے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے، تم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہو کہ وہ کہاں زندہ ہے۔ چلو یہ تو کلیئر ہو گیا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے مردہ ہے یا نہیں، یہ تو ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن مردہ کہنے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ مردہ نہیں ہے، اللہ نے یہ کہا کہ تم ان کو مردہ نہ کہو، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ، تم ان کو مردہ نہ کہو۔ جب ان کو مردہ کہنے کا حکم نہیں ہے اور تمہاری نظر میں شہید تو مرتا ہی نہیں ہے، وہ زندہ ہے، تو مجھے بتاؤ کہ جب زندہ ہے تو پھر ماتم کیسا؟ تم ماتم کر کے مردہ مان لو تو پکے مسلمان، اور ہم ان کو مردہ کہہ دیں تو ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ہم اسلام سے بے دخل ہو جاتے ہیں، ہم ملت اسلامیہ سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو مردہ مان لیا ہے۔ تم ان کو مردہ مان کر ماتم کرو تو سب جائز ہے، اگر زندہ ہے تو ماتم کیسا؟ زندہ ہے تو ماتم کیسا؟ اگر زندگی میں کسی کا ماتم کرنا جائز ہے تو تیرا باپ زندہ ہے، رو کر تو دکھا، تیری ماں زندہ ہے، ماتم کر کے تو دکھا، تیرا دادا زندہ ہے، ماتم کر کے تو دکھا۔ اپنے باپ کی زندگی میں ماتم کرے گا تو توہین ہوگی کہ باپ تو زندہ، لوگ کہیں گے ماتم کیوں کر رہا ہے؟ ارے زندہ کا بھی کئی ماتم ہوتا ہے، تجھے کوئی اور نہیں ملا تھا ماتم کرنے کے لیے؟ فاطمہ کا باپ اور اس کے نواسے ہی ملے تھے کہ وہ، اور قانون تو دیکھو، قانون تو دیکھو، یہاں حضرت حسین 10 تاریخ کو شہید ہوئے تو ان کا ماتم ہوگا، اور وہاں 12 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا تو وہاں جناب محمد رسول اللہ کی خوشی منائی جائے گی۔ غور طلب مسئلہ ہے یہ، یہاں تو 10 تاریخ کو شہید ہوئے حضرت حسین تو ماتم ہو رہا ہے، اور وہاں 12 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا تو وہاں خوشیاں منائی جا رہی، قمقمے جلائے جا رہے ہیں، لائٹیں جلائی جا رہی ہیں، اگربتیاں جلائی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا کہ آج کے دن جناب محمد رسول اللہ کا جنم ہوا، پیدائش ہوئی۔ پیدائش میں تو اختلاف ہے، لیکن انتقال میں تو اختلاف کسی کا نہیں ہے۔ تم کہتے ہو 12 کو پیدا ہوئے، ہم کہتے ہیں 9 کو پیدا ہوئے، چلو 9 یا 12 میں سے کوئی ایک تو صحیح ہے۔ اختلاف پیدائش میں تو ہے لیکن انتقال میں تو اختلاف نہیں ہے۔ اور آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، چلو میں نے مان لیا کہ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، چلو آپ کی بات سر آنکھوں پر، تو کبھی آپ نے اس حکمت پر بھی غور کیا کہ ایسا کیوں ہوا؟ 12 ہی کو آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، اللہ کے نبی پیدا کس دن ہوئے؟ دن پیر، اور انتقال کس دن ہوا؟ پیر۔ پیدا بھی پیر کے دن ہوئے، انتقال بھی پیر کے دن ہوا۔ پیدا کس مہینے میں ہوئے؟ ربیع الاول۔ انتقال بھی کس مہینے میں ہوا؟ ربیع الاول۔ پیدا بھی 12 تاریخ کو ہوئے، انتقال بھی 12 تاریخ کو ہوا۔ آئے بریلوی کٹھ ملاؤ، کبھی تم نے غور بھی کیا ہے اس حکمت پر؟ 12 تاریخ کو آپ پیدا ہوئے پیر کے دن، پیر کے دن صرف میلاد ہی نہ بنانا، خوشیاں ہی نہیں منانا، یہ دن آپ کے انتقال کا دن ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا۔ 12 ربیع الاول، اس مہینے کو صرف خوشی کا مہینہ ہی نہیں بنانا۔ اگر اس مہینے میں سورج چمکا تھا تو اسی مہینے میں سورج غروب بھی ہوا تھا، اس لیے خوشیاں اتنی نہ منانا کہ غروب ہونے کا، انتقال ہونے کا غم بھول جاؤ۔
12 तारीख को भी कुंभ में और लाइट जलाकर इतना खुश न होना कि 12 रबीउल अव्वल को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ। इस तारीख में इमाम हुसैन 10 तारीख को पैदा हुए तो तुम शहादत मनाते हो, मातम करते हो। मैं पूछता हूं कि 12 रबीउल अव्वल का दिन था और हजरत फातिमा चीखती जा रही थी। इमाम बुखारी इस रिवायत को लाते कि 12 रबीउल अव्वल का दिन नबी अकरम की रूह निकल चुकी है कब्ज़ उनसुरी से और हजरत फातिमा चीख चीख कर कहती जा रही है, वाह कर बाबा मना जाबर बंदा, वाह कर बाबा मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, वाह कर बाबा इला जिब्रील लना। हाय मेरे अब्बू, आपको अल्लाह ने बुलाया और आपने उस दावत को कबूल कर लिया। वाह कर बाबा मना जा बरब बंदा, हाय मेरे अब्बू, आपको अल्लाह ने दावत दी, अपने पास बुलाया और आप चले गए। ये भी नहीं सोचा कि पीछे किनको छोड़ रहे हैं, आपको आपके रब ने बुलाया और आप चले गए। वाह कर बाबा मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, हाय मेरे अब्बू, आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है। वाह कर बाबा इला जिब्रील लना, आए मेरे अब्बू, अब जिब्राइल किसके पास आएंगे कुरान लेकर, अब किसके पास आएंगे वही लेकर। मैं जिब्राइल को बुलाती हूँ और आपके इंतकाल की खबर देती हूँ। मैं जिब्राइल को बुलाती हूँ और उनको बता देती हूँ, आए जिब्राइल अब नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में न रहे। वहां 12 रबीउल अव्वल को हजरत फातिमा का ये हाल है, ये हाल है, और तुम 12 रबीउल अव्वल को लाइटें जलाते हो, कुंभ में जलाते हो। मुझे बताओ तो सही, हजरत फातिमा के गम में तुम शरीक क्यों नहीं हुए? सवाल करना तो हमें भी आता है, लेकिन मुझे मालूम है कि इसका जवाब तुम क्या दोगे। तुम्हारे यहां के मौलवी तो इंडिया के मौलवियों से खतरनाक हैं। हमारे यहां अगर ये सवाल कर दें तो लोग कहेंगे कि मौलवी जर्जीज की तकरीर में न जाना, निकाह टूट जाएगा। ये जवाब होगा। तुम्हारे यहां मेरे इन सवालों का जवाब क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जाने, क्योंकि यहां तो बगैर टीटी और लांचर के बात ही नहीं होती है। मैं नहीं जानता हूं इस सवाल का जवाब तुम्हारी नजरों में क्या होगा, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन मेरा सवाल फिर भी बाकी रहेगा, मेरे मरने के बाद भी बाकी रहेगा। मुझे इतना बता दो, इमाम हुसैन शहीद हुए, उनकी शहादत का गम तुम आज तक मना रहे हो इसलिए कि हुसैन की बीवी ने मनाया, हुसैन के बेटे ने मनाया, तो तुम आज तक मना रहे हो। मैं पूछता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के इंतकाल का गम उनकी बेटी बना रही है, तो तुम क्यों नहीं बना रहे हो? उनके गम में तुम शरीक क्यों नहीं हुए हो? और गम भी ऐसा जो थोड़ा बहुत नहीं है। हजरत फातिमा से सुनो कि गम कैसा है। कहती है सुब्बत अलल अय्यामी, अगर वो गम जो नबी के इंतकाल के बाद मेरे ऊपर टूटे हैं, गम जो मेरे ऊपर आए हैं, अगर ये गमों के पहाड़ किसी दिन के ऊपर डाल दिए जाएं तो दिन भी रात में बदल जाते। अगर ये गम किसी पहाड़ के ऊपर डाल दिए जाएं तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। ये गम है। और उनकी बेटी बतला रही है, उनकी बेटी कह रही है इस गम में आए बरेलवी मौलवी हो, मुझे इतना बताओ फातिमा के गम में 12 रबीउल अव्वल के अंदर तुम शरीक क्यों नहीं हुए? हम अहले हदीसों से पूछोगे तो हमारे पास तो एक ही जवाब है, 3 दिन से ज्यादा मातम करना जायज ही नहीं है, 3 दिन से ज्यादा गम करना जायज भी नहीं है। हम तो एक ही जवाब देंगे, और ये तरीका, ये उसूल भी हमने सीखा है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से सीखा है। तुम तो मानते ही नहीं हो। तुम बताओ कि तुम्हारा जवाब क्या होगा? हुसैन का मातम अब तक किए आ रहे हो, हालांकि वो जिंदा भी है तुम्हारी नजरों में, फिर भी मातम करते चले आ रहे हो। मुझे बताओ कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का गम फातिमा मना रही है। हजरत आयशा जिनकी शादी हुई, मुस्नद अहमद की सही रिवायत है, हजरत आयशा की शादी हुई, पहली रात है, नबी अकरम के साथ लेटी हुई है, बिस्तर पे सो रही है। रात में
ख्वाब देखती है कि आसमान पर 3 चांद चमक रहे हैं, तीनों चांद बहुत ज्यादा चमक रहे हैं, लेकिन एक चांद बहुत ज्यादा रोशन है, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम। अम्मा आयशा ख्वाब देखती है कि सबसे ज्यादा जो चांद चमक रहा है वो टूट कर मेरे हुजरे में गिरा, फिर दूसरे नंबर पर थोड़ी देर बाद चांद टूटा, वो मेरे हुजरे में गिरा, फिर तीसरे नंबर पे चांद टूटा, वो मेरे हुजरे में गिरा। सुबह हुई, अपने नबी से, अपने शौहर से ये ख्वाब पूछना चाहती है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कि मेरे नबी, अभी नई नई बीवी हूं, चलो फिर कभी पूछ लूंगी, अभी तो जिंदगी भर रहना नबी के साथ। हजरत अबू बकर आए, कहने लगे बेटी आया आयशा, तुझे तेरी माँ याद कर रही है। अल्लाह के नबी से कहते हैं आपकी इजाजत हो तो मैं आयशा को घर से ले जाऊं और अपनी बीवी से, उसकी माँ से मिला लाऊं, शाम को फिर आपके घर छोड़ दूंगा। फरमाया आपकी बेटी भी है, ले जाओ। हजरत आयशा को ले गए। हजरत आयशा अपनी माँ और बाप के साथ खाना खा रही हैं और कहती हैं अब्बू जान आपको भी तो ख्वाब की ताबीर का इल्म है, आप ही बता दीजिए, आज की रात मैंने ख्वाब देखा है कि सबसे ज्यादा चमकने वाला चांद टूट कर मेरे हुजरे में गिरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए। कहा आयशा क्या तुमने इस ख्वाब को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से बयान तो नहीं फरमा दिया? फरमाया नहीं। कहा मेरी बेटी नबी अकरम से इस ख्वाब की ताबीर न पूछना, जब ये तेरा ख्वाब पूरा होगा तो मैं खुद तुझे बता दूंगा, मैं तुझे बता दूंगा। हजरत आयशा जब अल्लाह के नबी के पास आई तो उम्र थी 9 साल, फिर ख्वाब देखती है 10 साल की हो गई, 11 की, 12 की, 13 की, 14 की, 15 की, 16 की, 17 की, और जब 18 की हुई तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया। 9 से 18 साल, पूरे 10 साल वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में रही। वो भी इस ख्वाब को भूल गई कि कब मैंने देखा था और उसका तस्करा नहीं किया। आज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दफन किया जा रहा है, मिट्टी दी जा रही है और सहाबाए किराम उस मिट्टी को देने के बाद वापस आ जाते हैं। हजरत आयशा सुबह होकर बैठी हुई है, अपने शौहर की कब्र को देख रही है, अपने प्यारे सरताज की कब्र को देख रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी के पास आते हैं, बेटी ने आंसू पोंछे, गोया कि वो अपने बाप को ये बताना चाहती है कि मैं रो नहीं रही हूं, मैं गम नहीं कर रही हूं। हजरत अबू बकर कहते हैं हाँ मेरी बेटी क्या बात है? कहा कि मुझे कुछ खुशियां मिली हैं। कहा क्या खुशियां मिली है आयशा? कहा आय अब्बू जान अल्लाह के नबी का इंतकाल पीर के दिन मेरी बारी का दिन था, मेरी बारी थी, मेरी बारी के दिन नबी का इंतकाल हुआ, ये मुझे खुशी मिली है। मेरे नबी की रूह कब्ज़ से उनसुरी से परवाज हुई, उस वक्त आप मेरी रान के ऊपर लेटे हुए थे, ये खुशी मुझे मिली है। आपने मिसवाक की, टाइट थी, मैंने उसको अपने दांतों से नरम कर दिया और फिर मैंने अल्लाह के नबी को दे दी। आखिरी वक्त में मेरा लुआब अल्लाह के नबी के लुआब से मिल गया, ये खुशी भी मुझे मिली। फरमाया बेटी ये खुशियां तुझे मुबारक हो, मैं तो अपना वादा पूरा करने आया। आज से 10 साल पहले जब तू खाना खा रही थी मेरे साथ और तूने ख्वाब बयान किया था, मैंने कहा था कि अल्लाह के नबी से ख्वाब की ताबीर न पूछना, जब ये ख्वाब पूरा होगा तो मैं बता दूंगा। आयशा तूने अपने नबी के हुजरे में जो 3 चांद चमकते हुए देखे थे, सबसे ज्यादा चमकने वाला चांद सबसे पहले टूट कर तेरे हुजरे में गिरा। आयशा ये वही चांद था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो टूट कर तेरे हुजरे में गिरा। अब तू अपनी नजरों से 2 चांद और देखेगी जो तेरी जिंदगी में टूटेंगे और इसी हुजरे के अंदर दफन होंगे। जहां गम का ये आलम था, जहां गम का ये आलम था, मैं पूछना चाहता हूं तुमसे कि तुम हजरत आयशा के इस गम में शामिल क्यों नहीं हो? मेरे भाइयों सवाल इतने होंगे कि तुम शर्म से सर झुका लोगे। हकीकत यह है कि इमाम हुसैन का मातम करके लोगों की नजरों में तुम बचना चाहते हो, ये बताना चाहते हो कि मुझे जब नबी के नवाजे से इतनी मोहब्बत है तो नबी से कितनी होगी। हालांकि पसे पर्दा तुम नबी के इंतकाल पर खुशियां मनाते हो, और जो शख्स नबी के इंतकाल के दिन खुशियां मनाता हो उससे ज्यादा गुस्ताखे रसूल कौन होगा? उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पर कलंक लगाने वाला और दाग लगाने वाला कौन होगा? मेरे भाइयों मैं पूछना चाहता हूं, चलो ईद का दिन है, खुशी का दिन है, लेकिन आज के दिन अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो आप बताइए नए कपड़े पहनोगे? आप बताइए कि आप खुशियां मनाओगे? आप बताइए
بتائیے کہ آپ عید کے دن مان لو کہ 12 تاریخ کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے، خوشیاں منا رہے ہو، لیکن اسی دن نبی کا انتقال ہوا، تو گویا کہ عید کے دن باپ مر گیا ہو، اور جب آپ اپنے باپ کی مرنے کی خوشی عید کے دن بھی نہیں منا سکتے ہو، تو اس تاریخ میں ساری کائنات کے امت کا روحانی باپ جس کو استاد کہا گیا ہے، معلم انسانیت کا انتقال ہوتا ہے، تو اس دن تم خوشیاں کیوں منا رہے ہو؟ اس دن کو تم نے غم کا دن کیوں نہیں منایا؟ ایک بدعتی خرابی ہمارے معاشرے کے اندر یہ آئی ہے۔ سنا ہے، اللہ کرے کہ یہ بات جھوٹی نکلے، ہم اہل حدیثوں میں بھی ایک برائی پائی جاتی ہے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسرے دن ایک کھانا چلتا ہے ہمارے ہاں، مسافری کھانا۔ یہ لفظ میں نے پہلی بار سنا ہے یہاں، مسافری کھانا، میں نے حدیث کی کسی کتاب میں نہیں پڑھا، اور یہ بری رسم تو ہمارے انڈیا کے یہ کچھ ملا بھی نہیں کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کرتے ہیں، جو آج بری رسم ہم اہل حدیثوں کے اندر رائج ہو گئے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ انتقال ہو گیا، آپ گئے، چلو گھر والے بیچارے اس دن نہیں پکا سکتے، کوئی رشتہ دار کے یہاں سے کھانا پک جائے اور جو دور سے آئے ہیں ان کو کھلا دیا جائے، گھر والے بیچارے اس دن غم میں ہوتے ہیں، اس دن ان کو بھی کھلایا جائے، یہ تو ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن دوسرے دن کئی جگہ کے لوگ آئیں، پھر باقاعدہ اس کو ایک وتھ پلاننگ یعنی کھانا بنایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے کہ مسافری کھانا۔ اسی طریقے سے حج کا کھانا، حاجی صاحب حج کر کے آئے، کمپلسری کر دیا کہ اب کھانا کھلاؤ، کہیں ثابت تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، آپ اپنی خوشی سے اگر لوگوں کو کھلانا چاہتے ہیں، خوشی میں شامل کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن اب تو یہ ہو گیا کمپلسری۔ ہمارے ہاں تو یہ دستور ہے، کوئی حاجی حج کر کے آئے تو پہلے کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھاؤ، وہ بیچارہ حاجی چاہے کچھ نہ جانتا ہو 2 رکعت نماز پڑھائے گا، اور اس کے پیچھے ہم جیسے ملا مولویوں کو بھی نماز پڑھنا پڑتی ہے کیونکہ یہ دستور ہے۔ اس کو بہت کہا کہ ختم کیا، لیکن ابھی پوری طریقے سے ختم نہیں ہو پا رہا ہے، وہ ابھی پڑھائے گا ہی نماز، وہ حاجی بیچارہ نماز پڑھائے گا اور اس کے بعد کھانا بھی کھلائے گا۔ ختنے کا بھی کھانے کا یہی معاملہ ہے، ختنہ ہو تو بلایا جاتا ہے، کرائے کے ٹٹو بھی ہیں، سب چلے آتے ہیں۔ سن لیجئے، شادی سے زیادہ بابرکت چیز اور کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن شادی کے موقع پر بھی جناب محمد رسول اللہ نے لڑکی والوں کو کھلانے کا حکم نہیں دیا ہے، اور نہ ہی کسی کو یہ کہا ہے کہ وہ لڑکی والے کی یہاں کچھ کھائے۔ مستد احمد کے ان الفاظوں پر غور کرو جس کو البانی نے صحیح قرار دیا ہے، فرمایا جو لڑکی والے کی یہاں باراتی بن کر گیا، دخل سارقا وخرج سارقا، وہ چور بن کر گیا اور ڈاکو بن کر نکلا۔ اور مسند احمد کے دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ جو بغیر دعوت کے کسی کے یہاں کھانا کھانے گیا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے تھوکا اور اس نے چاٹا۔ آپ لڑکی والے کے یہاں بغیر دعوت کے جاتے ہیں، معاف کیجیے گا، کہہ لینے دو، مجھے بہت دنوں سے یہ بھڑاس تھی میرے دل میں۔ کہنے صاحب لڑکی والے کے یہاں بغیر دعوت کے تو نہیں جاتے ہیں، لڑکے والے کے یہاں سے دعوت آتی ہے بارات کی، تو لڑکے والے کے یہاں سے آتی ہے اس کے یہاں کھاؤ، لڑکی والے کے یہاں کیوں جاتے ہو آپ کھانے کے لیے؟ نہیں صاحب، لڑکی کے باپ نے لڑکے کے باپ کو اجازت دے دی تھی کہ آپ 200 آدمی باراتی لا سکتے ہو۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ نے لڑکی کے باپ کی مجبوری کو اس کی اجازت سمجھ لیا ہے۔ اس نے یہ اجازت اس لیے دی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے تمہاری یہ شرط پوری نہیں کی تو میری لڑکی کے ہاتھ پیلے نہیں ہوں گے۔ تم نے لڑکی کے باپ کی مجبوری کو اس کی اجازت سمجھ لیا ہے۔ آؤ انڈیا کے اندر، میں کسی کی تعریف اس کے منہ پہ کرنا بہتر نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ ہمارے آفاق بھائی بیٹھے ہیں، کتنی غریب لڑکیوں کی شادی انہوں نے انڈیا میں کرائی ہے۔ اللہ کے رسول کی اگر حدیث نہ ہوتی تو میں بہت کچھ کہتا ان کے بارے میں، لیکن حدیث روک رہی ہے مجھے کہ کسی کی تعریف اس کے منہ پر مت کرو۔ جا کر دیکھو، آج بھی بینکوں سے سود میں روپیہ لیتے ہیں بیچارے لڑکی کی شادی کے لیے۔ 20 سالیں ہو گئی شادی کیے ہوئے، ابھی پتا چلا کہ جو کچھ وہ بینک میں دیے ہیں وہ سود تھا، ابھی اصلی رقم باقی ہے۔
اب یہ لڑکی کا باپ خودکشی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں شادی کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زناکاری مشکل ہو جائے۔ اس حکمت پر غور کرو۔ اس حدیث کو، یہ حدیث بھی موطا امام مالک کی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں شادی کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زناکاری مشکل ہو جائے۔ آج 100، 150، 200 روپے میں لڑکیوں کا جسم عام ہے، مل جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اتنی آسان کر دو کہ زناکاری مشکل ہو جائے، یعنی شادی کے اندر 100، 150 اور 200 روپے کا بھی خرچہ نہ ہو۔ غور کرو اس حکمت کے اوپر کہ ایک عورت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، الفاظ پر غور کرو، اے اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ فسکت رسول اللہ، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے دوبارہ کہا، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ اس نے تیسری بار بھی عرض کیا، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ اب ایک صحابی اور بھی بیٹھے تھے، ان میں سے ایک صحابی اٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کر دیجئے نا۔